بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 26 جنوری سن 1903 بوقت ظہر۔ جب نماز کے لیے حضور تشریف لائے تو مولانا سید محمد حسن صاحب امروئی کو فرمایا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ آپ میرے سامنے جائفل اور ایک گانٹھ نہیں معلوم سپاری کی یا سونٹ کی پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ کھانسی کا علاج ہے۔ اس کے دیکھنے کے بعد مجھے 2 گھنٹے تک کھانسی سے بالکل آرام رہا، حالانکہ اس سے پیشتر مجھے کھانسی دم نہ لینے دیتی تھی۔ مولوی عبدالکریم صاحب نے بیان کیا کہ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ مرزا سلطان احمد حضور کے صاحبزادے آئے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، میرے گھر میں ایک ایسی خواب آئی تھی، اس کی وہی تعبیر بتلائی جو آپ نے سمجھی، یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشان ظاہر ہوگا۔ سلطان سے مراد براہین اور نشان ہوا کرتا ہے۔ بوقت عصر حضرت اقدس نے تھوڑی دیر مجلس کی اور مولوی ثناء اللہ کے قادیان میں آنے کے متعلق ذکر ہوتا رہا۔ حضرت اقدس نے فرمایا، ہم نے تو اسے بہت وسعت دی تھی، جس قدر چاہتا ہر گھنٹے کے بعد 3-4 سطریں لکھ کر پیش کیا کرتا، اور اگر اسے بیان کرنے کی نوبت دی جاتی تو بھی اس کی شامت تھی کہ اسے بہرحال جھوٹ سے کام لینا پڑتا۔ اخبار والوں اور عوام الناس کی شرارتوں اور خلاف واقعہ بیانات کی نسبت حضور نے فرمایا، اب ہماری جماعت کو چوپ ہی رہنا چاہیے، جواب کچھ نہ دیں، خدا تعالی ان لوگوں سے سمجھے گا۔ تعجب ہے کہ ثناء اللہ نے بالکل لیکرام والی چال اختیار کی ہے، جس کی غرض مباحثہ سے اظہار حق نہ ہو، اس سے مباحثہ کرنا لا حاصل ہے۔ یہ کاروبار اب زمین پر نہیں رہا بلکہ آسمان پر ہے۔ مجلس قبر عزیز شاہ۔ حضرت اقدس مولوی سید عبداللطیف خان صاحب آف کابل سے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا تذکرہ فرماتے رہے، اور پھر اپنے چند ایک رویا بتلایا جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ عدالت کی جو کارروائی جیسے زمین پر جاری ہے ویسے ہی طریق خدا تعالیٰ نے بھی اختیار کیا ہوا ہے۔ من جملہ ان کے ایک خواب تو وہ بیان کی جس میں سرخی کے چینٹے آپ کے لباس مبارک پر پڑے تھے، حالانکہ وہ واقعہ آپ نے خواب میں دیکھا تھا۔ اور ایک خواب آپ نے یہ بیان کیا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی عدالت میں ہوں، میں منتظر ہوں کہ میرا مقدمہ بھی ہے۔ اتنے میں جواب ملا، اصبر سنفرغ یا مرزا۔ پھر میں ایک دفعہ کیا دیکھتا ہوں کہ میں کچہری میں گیا ہوں، دیکھا تو اللہ تعالیٰ ایک حاکم کی صورت پر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اور ایک طرف ایک سر رشتہ دار ہے کہ ہاتھ میں مثل لیے ہوئے پیش کر رہا ہے۔ حاکم نے مثل اٹھا کر کہا کہ مرزا حاضر ہے، تو میں نے باریک نظر سے دیکھا کہ ایک کرسی اس کے ایک طرف خالی پڑی ہوئی معلوم ہوئی۔ اس نے مجھے کہا کہ اس پر بیٹھو، اور مثل اس کے ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ اتنے میں بیدار ہو گیا۔ پھر فرمایا، جس طرح میرے کرتے والی خواب ہے جس پر سرخ روشنائی کے چھینٹے پڑے تھے، ویسے ہی ایک خواب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک سیب آپ نے لیا ہے، پھر اسی وقت بیدار ہوئے تو دیکھا وہ سیب ہاتھ میں ہی ہے۔ فرمایا، کوئی خدا پر ایمان نہیں رکھتا جب تک کہ وہ خود نشان نہ دیکھے یا اس کی صحبت میں نہ رہے جو کہ ان نشانوں کو دیکھنے والا ہے۔ خدا تعالیٰ اگر چاہے تو ان سب مخالفوں کو ایک دم میں ہی ہلاک کر دے، مگر پھر ہم اور ہمارا سلسلہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتا۔ یہ مخالفین کا شور و غوغا دراصل عمر کو بڑھاتا ہے۔ خدا تعالیٰ بے شک سب کچھ کرے گا، ان کو ذلیل و خوار بھی کرے گا، لیکن وہ مالک ہے، خواہ وہ ایک دم کر دے خواہ رفتہ رفتہ کرے۔ خدا تعالیٰ کی عجیب در عجیب قدرت ہے کہ جب ایک شخص کو اپنی طرف سے بھیجتا ہے تو خود بخود 2 گروہ بن جاتے ہیں، ایک شقی اور ایک سعید۔ مگر یہ زمانہ گاہے وہ زمانہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنا چہرہ دکھانا چاہتا ہے، دوسرا زمانہ شکوک و شبہات کا زمانہ ہوتا ہے۔ فرمایا، آخرین منہم کہ قائم مقام تورات کی ایک آیت تھی جس سے مسیح اسرائیلی کا گروہ مراد تھا، اور یہاں آخرین منہم سے ہمارا گروہ۔ انجیل کے ذکر پہ حضور نے فرمایا، عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ کو خاتم نبوت کہتے ہیں اور الہام کا دروازہ بند کرتے ہیں، حالانکہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح کے بعد ایک یوحنا گزرا ہے جس نے نبوت کی، اور اس کے مکاشفات کی ایک الگ کتاب انجیلوں میں ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں۔ ختم نبوت پر محی الدین
ابن عربی کا یہی مذہب ہے کہ تشریح نبوت ختم ہو چکی، ورنہ ان کے نزدیک مکالمہ الہی اور نبوت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس میں علماء کو بہت غلطی لگی ہے۔ خود قرآن میں النبیین جس پر الف لام پڑا ہے موجود ہے، اس سے مراد یہی ہے کہ جو نبوت نئی شریعت لانے والی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ اگر کوئی نئی شریعت کا دعویٰ کرے تو کافر ہے، اور اگر سرے سے مکالمہ الہی سے انکار کیا جاوے تو پھر اسلام تو ایک مردہ مذہب ہوگا، اور اس میں اور دوسرے مذاہب میں کوئی فرق نہ رہے گا، کیونکہ مکالمہ کے بعد اور کوئی ایسی بات نہیں رہتی کہ وہ ہو تو اسے نبی کہا جائے۔ نبوت کی علامت مکالمہ ہے، لیکن اب اہل اسلام نے جو یہ مذہب قرار دیا ہے کہ اب مکالمہ کا دروازہ بند ہے، اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ خدا کا بڑا خیر اس امت پر ہے۔ مکالمہ الہی کا اگر انکار ہو تو پھر اسلام ایک مردہ مذہب ہوگا۔ اگر یہ دروازہ بھی بند ہے تو اس امت پر خیر ہوا، خیر الامم نہ ہوئی، اور اہدنا الصراط المستقیم دعا بے سود ٹھہری۔ تعجب ہے کہ یہود تو یہ امت بن جاوے اور مسیح دوسروں سے آوے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا بھی ایک بڑا دھوکہ ہوگی، اور اس کی تعلیم کا کیا فائدہ ہوا؟ گویا یہ عبث تعلیم خدا نے دی۔ ہاں، نبوت کے واسطے کثرت مکالمہ شرط ہے، یہ نہیں کہ ایک دو فکرے گاہ گاہ الہام ہوئے، بلکہ نبوت کے مکالمہ میں ضروری ہے کہ اس کی کیفیت صاف ہو اور کثرت سے ہو۔ نماز عشاء پڑھ کر حضرت نے کھڑے ہو کر مکالمہ نبوت پر تقریر کی اور مثال دے کر فرمایا کہ جب تک یہ فرق نہ ہو تب تک کیسے پتہ لگ سکتا ہے؟ اب دیکھو، جس کے پاس 1-2 روپے ہوں اور ادھر بادشاہ ہے کہ اس کے پاس خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو ان دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ اگرچہ زردار وہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، مگر جس کے پاس 1-2 روپے ہوں اسے بادشاہ کوئی نہیں کہے گا۔ اسی طرح فرق تو کثرت کا ہے اور کیفیت اور کمیت کا بھی۔ نبوت کا مکالمہ اس قدر اعلیٰ اور اسوا ہوتا ہے کہ ہر ایک بشریت اسے برداشت نہیں کر سکتی مگر وہ جو استفاق کے درجے تک ہو۔ فلا یظہروا علی غیب احد الا من ارتضی من رسول، سورہ جن آیت 27 و 28۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی اس طرح سے بار بار ظاہر کرتا ہے کہ اول ایک امر کو خواب میں دکھاتا ہے، پھر اسے کشف میں، پھر اس کے متعلق وحی ہوتی ہے، اور پھر وحی کی تکرار ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہ امر غیب اس کے لیے مشہودہ اور محسوسہ امر میں داخل ہو جاتا ہے، اور جس قدر تکرار اور ملم کے نفس میں ہوتا ہے اسی قدر تکرار اس کا مکالمہ میں ہوا کرتا ہے۔ اور اسوا اور اجلا مکالمہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو اعلیٰ درجے کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اس لیے تقویٰ اور طہارت کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سورہ فاطر آیت 33۔ ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا۔ یعنی ان لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جیسے ایک مکان کی کل کھڑکیاں کھلی ہیں کہ کوئی گوشہ تاریکی کا اس میں نہیں، اور روشنی خوب صاف اور کھلی آ رہی ہے، اسی طرح ان کے مکالمہ کا حال ہوتا ہے کہ اجلا اور بہت کثرت سے ہوتا ہے، جیسے ایک تیل ادنا قسم کا ہوتا ہے کہ دھواں اور بدبو بہت دیتا ہے، دوسرا اس سے اچھا۔ یہی فرق مکالمہ کی کیفیت اور کثرت سے صفائی میں ہوتا ہے۔ کیا ایک لوٹے کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے اندر تھوڑا سا پانی رکھ کر کہے کہ میں بھی سمندر ہوں، کیونکہ اس میں بھی پانی ہوتا ہے؟ حالانکہ کس قدر فرق ہے! سمندر میں جو پانی کی کثرت ہوتی ہے اس کو لوٹے سے کیا نسبت! پھر اس میں موتی، سیپ اور ہزارہ قسم کے جانور ہوتے ہیں۔ اگر اس پر اعتراض ہو کہ اور لوگوں کو کیوں خوابیں آتی ہیں جو کہ سچی بھی نکلتی ہیں، حتیٰ کہ ہندوؤں میں بھی اور فاسق سے فاسق گروہ کنجروں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض اوقات ان کی خوابیں سچی نکلی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کے سلسلے کی تائید ہو، کیونکہ اگر ایسے حواس دنیا میں نہ ہوتے تو پھر امر نبوت مشتبہ ہو جاتا۔ ایک نابینا آفتاب کو کیسے شناخت کر سکتا ہے؟ وہی شناخت کرے گا جسے کچھ بینائی ہو، کیونکہ خدا کو منظور تھا کہ تمامی حجت ہو، اس لیے خواب کا سلسلہ سب جگہ رکھ دیا ہے تاکہ قبولیت کا مادہ ہر ایک جگہ موجود رہے اور ان کو انکار نہ کرنے دے۔ لیکن جو مادہ نبی کا ہوتا ہے اس کی شان اور ہوتی ہے، اور اسے محبت اور بہت سی موتوں کے بعد تیار کیا جاتا ہے۔ 27 جنوری 1903 بوقت سید حضرت اقدس مسیح پاک نے مخالفین کی نسبت ارشاد فرمایا، میں نے اب ان سے اعراض کر لیا ہے، کیونکہ جواب تو اس کے لیے ہوتا ہے جس میں کوئی ذرہ تقویٰ کا ہو، مگر جس حال میں کہ ان کے پاس اب سب و ستم ہی ہے تو اب حوالہ بخدا کیا۔ اچھا طریق امن کا ہم نے پیش کیا ہے،
کہ شرافت سے آ کر اپنے شبہات دور کرا دیں۔ ہمارے مہمان خانہ میں خواہ 6 ماہ رہیں، ہم دعوت دیں گے، مگر جو شخص اول سے عزم بالجزم کر کے آتا ہے کہ شرارت سے باز نہ آوے گا، اسے ہم کیا کریں۔ میرا ہمیشہ یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی گروہ نیک نیتی سے آوے اور مستفید ہو، ازالہ شبہات کی نیت ہو، ہار جیت کا خیال نہ ہو۔ نیک نیتی تو عجیب شے ہے کہ اس کی فوراً بو آ جاتی ہے، اور جب فوراً کافی ملے تو نیک نیت تو اسی وقت اس کی خوشبو پا کر بحث سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اور ہم خاص پیشگوئیوں پر بھی آسن نہیں رکھتے، کوئی پہلو اس سلسلے کا لے لے ہم ازالہ شبہات کر دیں گے۔ اگر گزشتہ پیشگوئیوں کو پہلو کو نہ لے تو خدا تعالیٰ قادر ہے کہ آئندہ اور نشانات دکھلاوے۔ پھر فرمایا کل جو خواب مولوی محمد حسن صاحب کی دوا بتلانے کی نسبت بیان کیا تھا، میں نے اسی کے مطابق رات کو جائفل اور سونٹھ منہ میں رکھا، اب کھانسی کا اس سے بہت فائدہ معلوم ہوتا ہے۔